گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور قرآن و اہل بیت سے ہمارا رشتہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ چار مصرے میں حاضر کر رہا ہوں چونکہ یہ بزم جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ چار مصرے حاضر کر رہا ہوں کہ شبیر نے بیٹی کو بسط شان پڑھایا، شبیر نے بیٹی کو بسط شان پڑھایا، اللہ کا بھیجا ہوا فرمان پڑھایا۔ شبیر نے بیٹی کو بسط شان پڑھایا، اللہ کا بھیجا ہوا فرمان پڑھایا۔ بچے نہ سمجھ پائیں تو اس طرح سے سمجھیں
قرآن نے قرآن کو قرآن پڑھایا۔ بچے نہ سمجھ پائیں تو اس طرح سے سمجھیں، قرآن نے قرآن کو قرآن پڑھایا۔ رہا ہوں پیشخانی کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے جناب محمد رضوی سے کہ وہ آئیں اور چند اشعار بارگاہ معصومہ میں پیش کریں۔ بیمار کی آنکھیں ہیں اکبر تیری راہوں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں اکبر تیری راہوں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں اکبر تیری راہوں پر، دیواریں بھی روتی ہیں سغرا کی کراہوں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں۔ سغرا نے کہا مجھ کو ایک بار جو مل جائے، سغرا نے کہا مجھ کو ایک بار جو مل جائے، سر اپنا میں رکھ دوں گی بھیا تیرے پاؤں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں اکبر تیری راہوں پر، کیوں بھول گئے بھیا سغرا کی خطا کیا ہے، کیوں بھول گئے بھیا سغرا کی خطا کیا ہے، آواز نہیں دیتے کیوں میری صداؤں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں وہ خود ہی سمجھ لے گی ہے مارا گیا بھائی، وہ خود ہی سمجھ لے گی ہے مارا گیا بھائی، دیکھے گی نشاں جس دم زینب تیری باہوں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں اکبر تیری راہوں پر، دیکھا کہ لہو میں ہے ڈوبا ہوا سب کنبہ، دیکھا کہ لہو میں ہے ڈوبا ہوا سب کنبہ، کیا خواب اتر آیا سغرا کی نگاہوں پر، بیمار کی آنکھیں ہیں۔ محمد رضوی بہت ہی اچھے انداز میں پردرد نوحہ پیش کر رہے تھے۔ پیشخانی کا سلسلہ چل رہا ہے، 4 مصروں سے میں آنے والے مداح کو آواز دوں گا کہ سرور کے عزا خانوں کی زینت ہے سکینہ، سرور کے عزا خانوں کی زینت ہے سکینہ، اسلام محمد کی ضرورت ہے سکینہ، سرور کے عزا خانوں کی زینت ہے سکینہ، اسلام محمد کی ضرورت ہے سکینہ، ایوب بھی پڑھتے ہیں سکون کے لیے جس کو، ایوب بھی پڑھتے ہیں سکون کے لیے جس کو، قرآن شہادت کی وہ آیت ہے سکینہ، ایوب بھی پڑھتے ہیں سکون کے لیے جس کو، قرآن شہادت کی وہ آیت ہے سکینہ۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شیزان رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند اشعار بارگاہ مظلومہ میں پیش کریں۔
یاد آپ کی ہر پل سے تڑپائے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ رفتار جفاؤں کی رکے گی کہاں جا کر رفتار جفاؤں کی رکے گی کہاں جا کر یہ سوچ کے ہر غام پہ گھبرائے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ دریا پہ تڑپ جائے نا عباس کا لاشا دریا پہ تڑپ جائے نا عباس کا لاشا گر اپنی مصیبت کہیں دوہرائے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ پھوپھیاں بھی بتاتی نہیں کس سمت گئے ہو پھوپھیاں بھی بتاتی نہیں کس سمت گئے ہو بابا تمہیں اب کیسے بھلا پائے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ یوں روتی ہے دھڑکے ہے جمال اپنا کلیجا یوں روتی ہے دھڑکے ہے جمال اپنا کلیجا بابا کی جدائی میں نہ مر جائے سکینہ دل دیتا ہے رو رو کے صدا ہے سکینہ شیزان رضوی صاحب بارگاہ معصومہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے میں 4 مصروں سے آنے والے شاعر کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں، ملک الموت
جو پیغام قضا دیتے ہیں، میرے آقا میری سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ملک الموت جو پیغام قضا دیتے ہیں، میرے آقا میری سانسوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی، نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی، دو کٹے ہاتھوں سے عباس دعا دیتے ہیں۔ نام رکھتا ہے جو بیٹی کا سکینہ کوئی، دو کٹے ہاتھوں سے عباس دعا دیتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر حیدر حلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مظلومہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ شاعر علی ولی اللہ جناب ڈاکٹر حیدر حلوری صاحب۔ ایک قطعہ دیکھیے گا کہ پاک ہو خون اگر شیر بھی مولائی ہو، پاک ہو خون اگر شیر بھی مولائی ہو، حق و باطل کا تبھی جا کے شعور آتا ہے۔ پاک ہو خون اگر شیر بھی مولائی ہو، حق و باطل کا تبھی جا کے شعور آتا ہے۔ اور نہیں سمجھوتا کبھی حب علی پر ہم کو، نہیں سمجھوتا کبھی حب علی پر ہم کو، اسی احساس سے اپنے پہ غرور آتا ہے، اسی احساس سے اپنے پہ غرور آتا ہے۔ حالانکہ غرور جو ہے ایک منفی نگیٹو ورڈ ہے، لیکن مولا کے احاطے میں آ کے پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور مولا متقیان امام کل کائنات حضرت علی علیہ السلام کی صلوات پڑھیے گا۔ شان میں دیکھیے گا کہ عرض کیا ہے کہ ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ہر قصیدے کی جان ہے حیدر۔ بیتاب صاحب دیکھیے گا کہ ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ایک مکمل قرآن ہے حیدر۔ ہر قصیدے کی جان ہے حیدر، ایک مکمل قرآن ہے حیدر۔ اور گھر سمیٹوں تو پھیل جاتا ہے، گھر سمیٹوں تو پھیل جاتا ہے۔ بے کے نقطے کی شان ہے حیدر، بے کے نقطے کی شان ہے حیدر۔ اور اب میں آپ کو ایک کلام سنانے جا رہا ہوں بیتاب صاحب، شہریار بھائی دیکھیے گا۔ اس کا عنوان ہے صرف 5، اس کلام کا عنوان ہے، ٹائٹل ہے صرف 5۔ گویا یہ پنجتن علیہ السلام کی شان میں ہے۔ دیکھیے گا یہ انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا سا متوجہ رہیں گے تو بہت محسوس ہوئیں گے کہ عرض کیا ہے کہ قدرت کے سارے رازوں کے حقدار صرف 5، قدرت کے سارے رازوں کے حقدار صرف 5، اللہ جس پہ نازاں وہ کردار صرف 5، اللہ جس پہ نازاں وہ کردار صرف 5۔ کہنے لگے نصارہ قسم ہے مسیح کی، کہنے لگے نصارہ قسم ہے مسیح کی، اہل زمیں کے مونس و غمخوار صرف 5، اہل زمیں کے مونس و غمخوار صرف 5۔ اور حق کی بنا اور اس کی ہے للکار صرف 5، حق کی بنا اور اس کی ہے للکار صرف 5۔ باطل کی موت کے لیے درکار صرف 5، باطل کی موت کے لیے درکار صرف 5۔ باد رسول کرب و بلا میں بھی دیکھیے، باد رسول کرب و بلا میں بھی دیکھیے، ہر ظلم و جور کے لیے انکار صرف 5، ہر ظلم و جور کے لیے انکار صرف 5۔ اور روئے زمین اور جنت کے سردار صرف 5، روئے زمین اور جنت کے سردار صرف 5۔ اول تھا ایک نور اور شاہکار صرف 5، اول تھا ایک نور اور شاہکار صرف 5۔ اور یہ ذرا خدا را اس پہ غور کیجئے گا کہ چاہا تھا جب خدا نے کہ پہچانا جاؤں میں، چاہا تھا جب خدا نے کہ پہچانا جاؤں میں، پائے گئے صفات کے انوار صرف 5، پائے گئے صفات کے انوار صرف 5۔ اور ہیں دین کئی سارے، بہت سارے دین ہیں دین کئی سارے پر دیدار صرف 5، ہیں دین کئی سارے پر دیدار صرف 5۔ معصوم روح جسموں کے اطہار صرف 5، معصوم جسم روحوں کے
اطہار صرف 5. فضا سے کوئی پوچھے یا موسم سے پوچھ لے، فضا سے کوئی پوچھے یا موسم سے پوچھ لے، کردار کے بنانے کو فنکار صرف 5. کردار کے بنانے کو فنکار صرف 5. فضا سے کوئی پوچھے یا موسم سے پوچھ لے، کردار کے بنانے کو فنکار صرف 5. اور کرتا ہوں صرف جن سے میں اسرار صرف 5. کرتا ہوں صرف جن سے میں اسرار صرف 5. کرتے ہیں جو مدد سوئے مجدھار صرف 5. کرتے ہیں جو مدد سوئے مجدھار صرف 5. ان سے کروں رجوع یا مدد ان سے مانگ لوں، ان سے کروں رجوع یا مدد ان سے مانگ لوں. بیٹا و بھائی جن کا علمدار صرف 5. بیٹا و بھائی جن کا علمدار صرف 5. اور جنت میں جن کی گونج اور للکار صرف 5. جنت میں جن کی گونج اور جھنکار صرف 5. لہجہ خدا کا جن کا اور رفتار صرف 5. لہجہ خدا کا جن کا اور رفتار صرف 5. دل چاہے رب کو سجدے میں ہردم کیا کروں، دل چاہے رب کو سجدے میں ہردم کیا کروں. جن کی مدد سے شیعہ ہے دمدار صرف 5. جن کی مدد سے شیعہ ہے دمدار صرف 5. اور عقیل بھائی یہ شعر دیکھے گا، یہ مقطع کا بند ہے کہ میری میں نے کہا ہے لیکن یہ ہماری ہے کہ میری نجات کے لیے ہموار صرف 5. میری نجات کے لیے ہموار صرف 5. وعد خدا میرے لیے سرکار صرف 5. وعد خدا میرے لیے سرکار صرف 5. حیدر سے مانگوں یا کہ رسول خدا سے میں، حیدر سے مانگوں یا کہ رسول خدا سے میں. اللہ کے میں نے دیکھے ہیں انوار صرف 5. اللہ کے میں نے دیکھے ہیں انوار صرف 5. اور قدرت کے سارے رازوں کے حقدار صرف 5. اللہ جن پہ نازا وہ کردار صرف 5. ڈاکٹر حیدر ہلوری صاحب کلام پیش کر رہے تھے. کمیونٹی کی طرف سے گزارش آئی ہے کہ چونکہ پروگرام تھوڑا لیٹ شروع ہوا ہے اس لیے اب تھوڑا سا مختصر پڑھنا ہے. میں 4 مصروں کے ساتھ اگلے مدعا کو آواز دوں گا کہ بشر کی شکل میں جب نور کے پیکر نکلتے ہیں، بشر کی شکل میں جب نور کے پیکر نکلتے ہیں تو استقبال کو مہر و مہو اختر نکلتے ہیں، تو استقبال کو مہر و مہو اختر نکلتے ہیں. اور انہیں حق ہی نہیں زہرا کی بیٹی کے لیے روئیں، انہیں حق ہی نہیں زہرا کی بیٹی کے لیے روئیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کے بے چادر نکلتے ہیں. انہیں حق ہی نہیں زہرا کی بیٹی کے لیے روئیں، انہیں حق ہی نہیں زہرا کی بیٹی کے لیے روئیں جو اپنی بیٹیوں کو لے کے بے چادر نکلتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں الحاج اصغر شکوہ رضوی ہلوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں. جناب اصغر شکوہ رضوی صاحب. خطا پیش کر رہا ہوں. ہے اشک ازا گوہر شبنم کی حقیقت کیا، ہے اشک ازا گوہر شبنم کی حقیقت کیا. جو وزن ہے آنسو کا بھاری ہے وہ شبنم سے، جو وزن ہے آنسو کا بھاری ہے وہ شبنم سے. آنکھوں میں جھلکتا ہے معیار شکوہ غم، آنکھوں میں جھلکتا ہے معیار شکوہ غم. یہ سارا وقار اپنا ہے دیدہ پورنم میں، یہ سارا وقار اپنا ہے دیدہ پورنم سے. ایک مصائب کے چند بند پیش کر رہا ہوں. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے
جو گھر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کے سایہ تو سروں سے ان کے، اب ہوا چاہے یتیموں کو کدھر لے جائے، اب ہوا چاہے یتیموں کو کدھر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے، لیکن ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے، لیکن چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے، چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے، پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہیں تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کے زینب، بولی ہوں گی علی اکبر کو سجا کر زینب، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، اس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے۔ الحاج اصغر شکور رضوی صاحب کلام پیش کر رہے تھے، اس کے بعد ساحل رضوی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں۔ جناب ساحل رضوی صاحب۔ میرے بابا یہ سکینہ تیری مر جائے گی، قید خانے کی
پائے گی، قید خانے کی اذیت نہیں سہ پائے گی۔ اب تو میری فریاد بھی سنتے ہی نہیں، غم زدہ یہ میری روداد بھی سنتے ہی نہیں، یہ بھی سوچا نہیں کس طرح یہ رہ پائے گی۔ میرے بابا یہ سکینہ تیری مر جائے گی، قید خانے کی اذیت نہیں سہ پائے گی۔ تازیانوں سے میری پشت ہے زخمی بابا، جس میں چپکا ہے عجب طرح سے کرتا میرا، دیکھ کر حال میرا موت بھی تھرائے گی۔ میرے بابا یہ سکینہ تیری مر جائے گی، قید خانے کی اذیت نہیں سہ پائے گی۔ یاد یثرب کی جو آتی ہے تو دل روتا ہے، آنسو آنکھوں سے نکل کر میرا منہ دھوتا ہے، جانے گھر کب میری قسمت مجھے پہنچائے گی۔ میرے بابا یہ سکینہ تیری مر جائے گی، قید خانے کی اذیت نہیں سہ پائے گی۔ چونکہ مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے جناب ذیشان علی صاحب اعظمی بھی تشریف لا چکے ہیں، سوسخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب ریاض احمد صاحب بھی موجود ہیں، اس لیے مجلس شروع ہونے میں زیادہ دیر کرنا سمجھداری نہیں ہے۔ میں 4 مصرعوں کے ساتھ آخری مدعا کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ ہاتھ جوڑے ہوئے رضوان کھڑے رہتے ہیں، ہاتھ جوڑے ہوئے رضوان کھڑے رہتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑے ہوئے رضوان کھڑے رہتے ہیں، اس کا مطلب کہ یہاں لوگ بڑے رہتے ہیں، اور یہ ہے معصوم سکینہ کے چچا کی درگاہ، یہ ہے معصوم سکینہ کے چچا کی درگاہ، تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں،
یہ ہے معصوم سکینہ کے چچا کی درگاہ، تاج والے یہاں قدموں میں پڑے رہتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب زین رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ معصومہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ زین رضوی صاحب، اس کے بعد سوزخوانی شروع ہوگی۔ جناب زین رضوی صاحب۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ کیا نیچا ہو گیا؟ تھوڑا اوپر۔ اب سوزخوانی شروع ہونے جا رہی ہے۔ مجلس کو خطاب فرمائیں گے برادرم ذیشان علی صاحب اعظمی جو یہاں پر موجود ہیں۔ میں 4 مصروں سے ریاض احمد صاحب کو آواز دوں گا۔ جب آئی ایس نے کربلا کی طرف قدم بڑھائے داعش نے، تو کچھ ہمارے جذباتی شیعہ بھائیوں نے کہا کہ مولا عباس کو اب غیظ آ جانا چاہیے، اب ان کی اوقات بتا دینی چاہیے۔ تو میں نے کہا ان کی اوقات بتانے کے لیے تو ہمارے مرجع کا ایک فتویٰ ہی کافی ہے۔ مولا عباس کو غیظ نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ دوسری ہے۔ پھر میں نے 4 مصرے کہے کہ سکون شاہ مدینہ نے روک رکھا ہے، سکون شاہ مدینہ نے روک رکھا ہے، غم و علم کی امینہ نے روک رکھا ہے، سکون شاہ مدینہ نے روک رکھا ہے،
غمو علم کی امینہ نے روک رکھا ہے، علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا، علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا، جری کا غیظ سکینہ نے روک رکھا ہے، علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا، علم سے لپٹی ہوئی مشک دے رہی ہے صدا، جری کا غیظ سکینہ نے روک رکھا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے جناب ریاض احمد صاحب اور ان کے ہمنوا سے کہ وہ آئیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں۔ جو حضرات مسجد سے باہر تشریف فرما ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں۔ دشت ویران میں چلا، راہ میں ان بے کسوں سے تھا جو کوئی پوچھتا، کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو صاحب عزا، کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باش کے اس حسینی قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ، کارواں سالار بن قریب کوفہ جو راڈوں کا کارواں
کوفہ جو رانڈوں کا کارواں کھلے سروں کے تماشے کو ایک بیان امام ہر دو سرا مثل سارباں زبان حال سے کرتا یہی بیان نہ وہ تام میں ہے ذائقہ نہ پانی میں مزہ ملا ہے جو رانڈوں کی ساربانی میں برب کعبہ میرا جات ہے حیدر خدا کی راہ میں دی جس نے اشتروں کی قطع ہم آج کھینچتے ہیں اشتر حرم کی میں نہیں بدن پہ عبا نہ سر پہ ہے دستہ گلو شاہ سے تلوار کا مزہ پوچھے میرے قدم سے کوئی خار کا مزہ پوچھے مریض جانتے ہیں اور مجھے ستاتے ہیں دوا کہاں مجھے پانی نہیں پلاتے ہیں جو وقفہ کرتا ہوں نیزے مجھے لگاتے ہیں میں ناتواں ہوں کی غش ہے قدم پہ آتے ہیں یہی سمجھ کے میرا دل قرار لیتا ہے کہ چپ کی داد غفور رحیم دیتا ہے لقب جہان میں اب بے پدر ہمارا ہے کہ کن ببلوے میں سب ننگے سر ہمارا ہے عجیب حال میں آنے سفر ہمارا ہے جہاں پہ بیٹھ گئے وہ ہی گھر ہمارا ہے قضا کی جھولیوں میں سب نبی کے پھول گئے ہمیں تو موت بھی بھولی پدر بھی بھول گئے قریب کوفہ بھائی ریاض احمد صاحب اور ان کے ہمنوا سوسخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے. یقیناً اے سکینہ پر اثر کتنی تیری فریاد ہے، اے سکینہ پر اثر کتنی تیری فریاد ہے، مٹ گئی نسل امیہ کربلا آباد ہے. اے سکینہ پر اثر کتنی تیری فریاد ہے، مٹ گئی نسل امیہ کربلا آباد ہے. اور کہہ رہا ہے تیرے روضے پر کروڑوں کا ہجوم، کہہ رہا ہے تیرے روضے پر کروڑوں کا ہجوم، شام کے زندان میں بھی ایک حسین آباد ہے. کہہ رہا ہے تیرے روضے پر کروڑوں کا ہجوم، شام کے زندان میں بھی
ایک حسین آباد ہے. جتنے قطعات میں نے پڑھے ہیں وہ سارے میں نے اپنی سنجیدہ شاعری کی ڈائری سے پڑھے ہیں. اس میں کسی اور کا کوئی قطع نہیں تھا، کیونکہ ہمارے اتنے معتبر اور محترم لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بزرگ، اور گراف ایجنسی بھی یہاں پر موجود ہے. میں 4 مصروں سے ذاکر کو بلانا چاہتا ہوں. اس لیے یہ قطع میں نے روک کے رکھا تھا کیونکہ میں ایک بات کہنا چاہتا تھا کہ میں نے بھی بہت یہ غلطی کی ہے، لیکن اب لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ نوحوں میں، سلام میں، قصیدوں میں کہیں بھی مجبور لفظ نہ استعمال کریں، کیونکہ ہمارا ہر امام مظلوم ہے لیکن مجبور نہیں ہے. جناب زینب مظلوم ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں. جناب سکینہ مظلوم ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں. میں 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں جناب زینب کے سلسلے سے کہ قرآن شہادت کے مفسر کی بہن ہوں. قرآن ایک تیور سماعت فرمائیں جو کوفے کی سرزمین یاد رکھیں، اور یہ 4 مصرے سماعت فرمائیں. ابن زیاد کا دربار ہے، اس کے بعد یہ 4 مصرے. قرآن شہادت کے مفسر کی بہن ہوں، محراب شریعت کے مکبر کی بہن ہوں. قرآن شہادت کے مفسر کی بہن ہوں، قرآن شہادت کے مفسر کی بہن ہوں، محراب شریعت کے مکبر کی بہن ہوں. چاہوں تو بدھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دوں، چاہوں تو بدھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دوں. یہ سچ ہے مگر صابر و شاکر کی بہن ہوں. چاہوں تو بدھے ہاتھوں سے کوفے کو الٹ دوں، یہ سچ ہے مگر صابر و شاکر کی بہن ہوں. میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بھائی ذیشان علی اعظمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور فضائل و مصائب سید الشہداء سے سامعین کو محسوس فرمائے. جناب ذیشان علی صاحب اعظمی. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فارف. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
حضرات گرامی قدر، کائنات میں صدائے یا حسین بلند ہے۔ دنیا نواز رسول حسین ابن علی علیہ السلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ ہم اپنے شعور کی نظروں سے اگر دیکھیں تو دنیا کا ہر وہ انسان جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے، وہ کربلا کے اس عظیم حسین کو سلام کر رہا ہے کہ جنہوں نے کربلا کو منعقد کیا ہے، کربلا تعمیر کی ہے۔ اس سلسلے میں آج پوری دنیا میں صدائے یا حسین بلند ہے، اور بحمدللہ انجمن حیدری ہلور کے زیر اہتمام آج شہر عزا لکھنؤ میں یہ عزائے سرکار سید الشہداء کے اہتمام ہے۔ بچوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے یہ اہتمام کیا، بزرگوں نے سرپرستی کی، لیکن حیات و موت کا ایک سلسلہ ہے جو حق ہے۔ اس میں بہت سے ایسے افراد جو ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے، آج نہیں ہیں، بے ساختہ ان کی یاد آ رہی ہے۔ تو یہ موقع ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کر سکوں کہ آپ حضرات ایک سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں، جس میں بالخصوص آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ جناب سہیل احمد ابن تونگر حسین صاحب جو آپ کے سبیل سیکریٹری تھے، جن کی کارکردگی سے آپ حضرات بخوبی واقف ہے، معصوم عالم شہزادی کونین، ان کو اجر عظیم عنایت فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں انتخاب حیدر صاحب ابن محمد عزیز صاحب، ان سے بھی آپ حضرات بخوبی واقف ہے۔ بہرحال اس کمی کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سلسلہ ہے عزائے سرکار سید الشہداء کا جو کارواں رواں دواں ہے۔ سہیل حسن صاحب ابن شبر حسن صاحب، علی عباس شبریز ابن احمد حیدر صاحب، وہ جملہ مرحومین انجمن حیدری ہلور برانچ لکھنؤ کی روح کو آپ تمام مومنین ایصال فرما دیں۔ معطر رضا ابن خوشتر رضا صاحب بھی ہیں، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ان کی روح کو بھی ارسال فرما دیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ حضرات میری ایک گزارش ہے آپ تمامی مومنین سے کہ آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تاکہ جو مومنین آ رہے ہیں انہیں بعد میں زحمت نہ ہو، بیچ میں بھی جگہ خالی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔ ایک صلوات پڑھنے بر محمد و آل محمد۔ مجھے کل 40 منٹ کا وقت ہے میرے پاس۔ اس 40 منٹ میں مجھے آپ حضرات کے اذہان عالیہ کے حوالے، جس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہلور کی بالخصوص وہ عظیم بزرگ اسکالرز، وہ شخصیتیں اہل نظر، اہل علم تشریف فرما ہیں، ان کے سامنے مجھے یہ موقع انجمن حیدری ہلور کے انتظامیہ نے دیا۔ یہ میرے لیے ایک بڑا شرف ہے کہ آپ جیسی بزرگ شخصیتوں کے درمیان مجھے یہ موقع فراہم کرنا میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مشہور زمانہ طاہا یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کی سند پانے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اس حدیث کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ دیکھیں جاننا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ جاننے اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے۔ چونکہ وقت تمہید کا نہیں ہے لہٰذا جلدی سے میں اس منزل کو طے کر لے جاؤں فقط ایک جملے میں کہ جاننا اور پہچاننے میں فرق یہ ہے کہ کربلا وہ آئینہ ہے، کربلا وہ درسگاہ ہے، کربلا وہ یونیورسٹی ہے
کربلا وہ تربیت گاہ ہے کہ جس میں زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ہمارے لیے دستور عمل بھی ہے، مشعل راہ بھی ہے اور سنگ میل بھی ہے۔ تو آپ کہیں گے جاننے اور پہچاننے میں فرق کیا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، جو فقط جانتا ہے ممکن ہے کہ وہ ہرملا بن جائے، جو پہچانتا ہے وہ ہر بن جاتا ہے۔ ایک سال بعد پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں جو خطابت کا نہج ہے، میں اس نہج سے بالکل ہٹ کر کے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، چونکہ بہت چیخ کر کے اگر پڑھا جائے تو وہ ایک مضبوط نقطہ بن جاتا ہے، لیکن میں یہاں قطعاً چیخنے والا نہیں، میں بڑی آسانی کے ساتھ، چونکہ اہل نظر تشریف فرما ہے، آپ حضرات قدردان ہیں، آپ کے درمیان بہت جلدی مجھے اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ تو کربلا دستور عمل ہے، آئین ہے، پہچاننے کے لیے ہے۔ جب کبھی وقت کم ہو تو مصرے بہت ساتھ دے جاتے ہیں شعراء کرام کو، بہرحال جہاں پر اسکالرز کی، بڑے بڑے قلمدانوں کی نظر نہیں پہنچ پاتی وہاں شاعر پہنچ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ چاند پر کتنا مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ چاند پر اس وقت جو ہے وہ چندریان 3 پہنچ گیا اور وہاں پہ ہم نے ایک کامیابی اور ایک فتح حاصل کر لی۔ لیکن بہت پہلے میں نے لکھنؤ کی شب بیداری میں ایک شاعر سے 2 مصرے سن لیے تھے، وہ مجھے بے ساختہ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے چاند پر لوگ پہنچ کے تحقیق کر رہے ہیں، مگر انہوں نے یہاں فرشزہ پہ بیٹھ کر چاند سے ایک سوال کر لیا تھا، کیا عرش پہ بھی سینہ زنی ہوتی ہے دن رات؟ کیا عرش پہ بھی سینہ زنی ہوتی ہے دن رات؟ اے چاند تیرے سینے پہ یہ کیسا نشاں ہے، اے چاند تیرے سینے پہ یہ کیسا نشاں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ پہچاننا ہے حسین کو تو ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین۔ بیتاب بھائی، ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین۔ پرواز تخیل کی جوانی ہے حسین، پرواز تخیل کی یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں ہر شعر کے تشکیل کا بانی ہے حسین، پرواز تخیل کی جوانی ہے حسین۔ ہر مصرع اولا کو محمد کہیے، اسلام تیرا مصرع ثانی ہے حسین۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ میں نے شاید جو حدیث آپ کے سامنے عنوان سخن قرار دیا، میں نے ان 4 مصروں میں مفہوم آپ تک پہنچا دیا ہے۔ اب کوئی یہ شکوہ نہ کرے کہ جو حدیث پڑھی اس پہ بات نہیں کی ہے۔ تو حسین کو پہچاننا ہے تو پہچانیے حسین انبیاء مباہلہ، خیر الورا کے نواسے، عرش الہی کے گوشوارے، خیر البشر کے لخت جگر، صورت و سیرت میں مثل پیمبر، علم حکمت میں مثل حیدر، عفت و عصمت میں فرزند بطول، مخزن صدق و صفا، سراپائے تسلیم و رضا، دریائے جود و سخا، معدن علم و حیا، رشد آفتاب امامت و ولایت، گوہر صداقت، رہبر سعادت، سید الصابرین، شہنشاہ مظلومین۔ اب بیٹھ کے ورق گردانی کرتے رہیے گا کہ میں نے جو یہ القاب آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان سب کو اگر جمع کر دیا جائے تو اسے حسین پہچانا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے آج زمانہ سر پیٹ رہا ہے، کروڑوں اربوں دنیا کی مختلف قومیں برباد کرنے کے بعد سر یہ پیٹ رہی ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ایک حسین ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ سب کچھ خرچ کرنے کے بعد وہ بے چین و پریشان ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی حسین ہوتا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی کہ جسے ٹیئرز ہاؤس کہتے ہیں، آنسوؤں کا گھر کہتے ہیں، عزا خانہ کہتے ہیں، امام بارگاہ کہتے ہیں، حسینیہ کہتے ہیں۔ یہاں آنسوؤں سے دنیا کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایسی کشش ہے کہ دنیا سوال کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، قہقہوں کی گونج میں آپ اپنے ہدف کو نہیں پا سکتے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قہقہوں کی گونج میں آپ اپنے ہدف کو اور اپنے گول کو نہیں پا سکتے۔ یہی تو دنیا تلاش کر رہی ہے۔ ان آنسوؤں میں رکھا کیا ہے؟ سڑک پہ اگر کوئی بچہ ہنستا ہوا گزر رہا ہو اور آپ ہنستے ہوئے اسے دیکھیں تو آپ کے قدم نہیں رکیں گے، مگر آپ اگر اسے روتا ہوا دیکھیں گے تو آپ رک جائیں گے، آپ کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھہر جائیں گے۔ آپ اسے پوچھیں گے سلمہ، رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں رلایا کس نے ہے؟ تمہارا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہی تو وجہ ہے دنیا عزا خانوں سے پریشان ہی اسی لیے ہے کہ یہاں پر رو کر کے دنیا کو بلایا جا رہا ہے، یزید کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یہ رونے کی اگر اہمیت کا اندازہ لگانا ہے
تو آج اس ترقی کے دور میں جب ہم ارتقاء کی منزلیں طے کر رہے ہیں، رونے کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو جائیے سائیکالوجسٹ کے پاس، جائیے سائیکٹرسٹ کے پاس، علماء نفسیات کے پاس، ان سے پوچھیے کہ رونے کی کیا اہمیت ہے، تو وہ بتائیں گے رونا بہت ضروری ہے، رونا بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ میں کہوں گا ہاں دلیل ہے۔ کہ وہ دلیل کیا؟ میں نے کہا آج ہماری لائف اسٹائل جو ہے وہ اب تو یہ ہے کہ اب کوئی فیملی کا جو نیا ممبر آتا ہے، نو مولود، گھروں میں نہیں ہاسپٹل میں آتا ہے، تو ہم نے ہاسپٹل کا ایک منظر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی۔ ہاسپٹل کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ایک منظر ایسا نظر آئے گا کہ جب پوری فیملی جمع ہوتی ہے مبارکباد لینے کے لیے، کیوں کہ ایک نیا فیملی ممبر ہمارے بیچ میں آ رہا ہے، جب اس کی آمد ہوتی ہے چچا، ماموں، خالو، پھوپھا، جتنے اعزاء و اقربا ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جب سب جمع ہوتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے سب کے کان لگے رہتے ہیں، آنے والا آیا یا نہیں آیا، آنے والا آیا یا نہیں آیا، آنے والا آیا یا نہیں آیا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی، کوئی صدقہ نکال رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، آنے والا آ جائے، آنے والا آ جائے۔ یاد رکھیے گا اس آنے والے کی خبر کیسے ملتی ہے؟ آنے والے کی خبر کیسے ملتی ہے؟ آنے والا اپنے آنے کی اطلاع کیسے دیتا ہے کہ ہم آ گئے؟ یاد رکھیے گا، آپ دیکھیں لیبر روم سے آواز آتی ہے رونے کی، جیسے ہی رونے کی آواز آتی ہے سب کے چہرے گلاب ہو جاتے ہیں، بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کیا ہوا کہ آنے والا آ گیا؟ خدا نہ کرے اگر رونے کی آواز نہ آئے تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ نہیں آیا۔ اچھا وہ آ بھی گیا، اس کی آواز نہ آئی تو وہاں سے نرس پریشان، ڈاکٹر پریشان، آیا پریشان، ہاسپٹل مینجمنٹ پریشان۔ کیا ہوا کہ آنے والا آیا تو ہے مگر رو نہیں رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آنے والا آیا تو ہے مگر رو نہیں رہا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نہیں رو رہا، اچھی بات ہے، کم سے کم پڑھا لکھا ہے، بدعت کو سمجھ تو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ پڑھا لکھا ہے، یہ سمجھ کر کے آیا ہے، نہیں رو رہا ہے، سمجھ رہا رونے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ ڈاکٹر یہ کہے گا، میڈیکل کے ایکسپرٹس یہ کہیں گے نہیں رویا نہیں ہے تو زندہ نہیں رہے گا۔ لیکن میں نے لفظ صرف کر دیا آپ کے سامنے، یہ رویا نہیں ہے تو زندہ نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب آنے والا رو کے یہ بتا رہا ہے، توجہ ہے، آنے والا رو کے، پھر توجہ کیجئے گا، آنے والا رو کے یہ بتا رہا ہے جینا وہی جانتا ہے جو رونا جانتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے، آنے والا رو کے یہ بتا رہا ہے کہ جینا جانتا ہی وہی ہے جو رونا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں رویا تو سب پریشان تھے، یہ رویا نہیں ہے، رویا نہیں ہے، رونا ضروری ہے۔ اچھا رو کے آنے والے نے رو کے ثابت کر دیا کہ ہم جینا جانتے ہیں۔ اچھا بہت توجہ کیجئے کہ میرے بزرگ اہل نظر تشریف فرما ہے، جیسے جیسے اس کا رونا کم ہوتا گیا اس کی معصومیت کم ہوتی چلی گئی۔ توجہ ہے، جب بھی کوئی شے مانگنا تو رونا، کچھ طلب کرنا تو رونا، کچھ مانگنا تو رونا۔ رو رو کے یہ بتا رہا ہے، حسن طلب اس کا ہے کہ وہ رو کے ہر شے کو مانگ رہا ہے۔ اب اس مجلس کے اندر کوئی بچہ اٹھ کے گھر جا کر کے رونا نہ شروع کر دے کہ آج مجلس میں یہ بتایا گیا کہ رونا بڑی اچھی چیز ہے، ہر چیز رو کر کے مانگو۔ اگر آپ بیدار ہیں تو ایک جملہ بہت تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں گا، مجلسی مجمع ہے، اہل نظر تشریف فرما ہے، آپ محسوس کرتے رہتے ہیں، تاریخ پہ آپ کی نظر ہے، میں صرف ایک جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا کہ اب بچے گھر جا کے رونا نہ شروع کر دے کہ آج مولانا نے پڑھا ہے کہ رونا بہت اچھی چیز ہے، معصومیت کی دلیل ہے، جب کچھ مانگو تو رو۔ نہیں، ہر جگہ نہیں رویا جاتا، نہیں غور نہیں کیا، ہر جگہ نہیں رویا جاتا، رونے کے موقع محل ہوتے ہیں۔ بیجا روئیے گا تو لعنتیں ملیں گی، موقع محل پہ روئیے گا تو دعائیں ملیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بے موقع محل نہیں رویا جاتا، رونے کے موقع محل ہوتے، کب کہاں رونا ہے یہ سلیقہ ہونا چاہیے، یہ پتہ ہونا چاہیے کب کہاں رونا چاہیے۔ اچھا آنے والے نے رو کر کے یہ بتایا کہ ہم جو ہے وہ جینا جانتے ہیں۔ اب یہ کیا روتا ہی رہے گا یا اسے چپ بھی کرانا ہے؟ چپ کرانے کا کوئی فارمولہ ہے یا اسے رونے دیا جائے؟ کہ نہیں، اسے چپ بھی کرانا ہے۔ تو آئیے جتنے اصول زندگی کے، جتنے مذاہب، عقائد،
ادیان، تھاٹس سب کے پاس چلتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کے پاس کوئی فارمولہ چپ کرانے کا ہے؟ سب نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں اکیلا ضابط حیات اسلام ہے جس نے چپ کرانے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ اسے چپ کرانے کا بھی طریقہ بتایا کہ چپ کیسے کرایا جائے۔ کہ اچھا یہ رو رہا ہے تو جلدی سے ایک کان میں اذان کہو، ایک کان میں اقامت کہہ دو، یہ چپ ہو جائے گا۔ یہی ہوا، اب اس کے ایک کان میں اذان کہی گئی، ایک کان میں اقامت کہہ دی گئی، آنے والا چپ ہو گیا۔ توجہ ہے؟ آنے والا چپ ہو گیا۔ اب وہاں پہ کچھ پڑھے لکھے لوگ کھڑے تھے جو عبادت گزار تھے، انہوں نے کہا میاں یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کہ کیا ہوا؟ کہ اذان و اقامت ہو گئی تو اب تو نماز بھی ہونی چاہیے۔ بھئی اذان و اقامت ہوئی ہے تو نماز بھی تو ہونا چاہیے۔ اذان و اقامت ہوئی ہے تو چلو صف آراستہ کرتے نماز بھی پڑھ لی جائے۔ کہ نہیں، خبردار نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ اذان و اقامت ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوئی۔ اچھا یہ آنے والا اپنے زندگی کے ان تمام مدارج کو طے کرتا ہوا، یا تو اس نے اپنی عمر مکمل کر لی، یا بیچ میں اس نے حق کی طرف قدم بڑھایا، موت کو گلے لگا لیا۔ اب اس میں سے جو مبارکباد دینے والے کچھ لوگ زندہ رہ گئے تھے وہ بھی ساتھ میں شامل ہو لیے۔ ایک چھوٹا سا قافلہ کاندھے پہ لیے ہوئے اس کو، کل جب آیا تھا تو آغوش میں لیے تھے، آج کاندھے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ اسے لے کر کے شہر خموشہ کی طرف بڑھے، وہاں سب جمع ہو گئے، اس کا جنازہ سامنے رکھا گیا، لوگوں کا کچھ انتظار ہوا، سب جمع ہو گئے، صفیں آراستہ ہو گئیں۔ کیا ہونا ہے صاحب؟ کہ نماز ہونی ہے۔ توجہ ہے؟ نماز ہونی ہے۔ اب نماز جب ہونے لگی تو یہاں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، نہ اذان نہ اقامت۔ کہ صاحب یہ کون سی نماز ہے؟ دیکھیں میں فلسفہ حیات کو بہت جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بات آنسو کی آگئی تو عرض کر رہا ہوں۔ نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، سیدھے سیدھے نماز ہونے لگی۔ اعتراض کرنے والوں نے کل وہاں پہ بھی اعتراض کیا تھا کہ جب اذان و اقامت ہو گئی یہ نماز نہیں ہوئی، آج جب نماز ہو رہی ہے تو یہاں اعتراض ہوا کہ جب اذان و اقامت کہاں چلی گئی۔ اس کا مطلب، توجہ کیجئے گا، بہت توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وہ ضابط حیات ہے جس نے فلسفہ حیات کو اسی وقت سمجھا دیا تھا جب یہ آیا تھا۔ فلسفہ حیات کو اسی وقت سمجھا دیا تھا جب یہ آیا تھا۔ جب یہ آیا تھا اذان و اقامت ہو چکی تھی، نماز باقی رہ گئی تھی۔ آج جب نماز ہو رہی ہے تو اذان و اقامت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب فلسفہ حیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کہتے ہی اسے ہیں کہ اذان و اقامت ہو چکی ہے، نماز باقی رہ گئی ہے، اسی فاصلے کا نام زندگی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ زندگی ہے۔ اچھا یہ زندگی ہماری کتنے سال کی ہے؟ ابھی میں نے جوان لوگوں کے سورہ فاتحہ پڑھوائے ہیں، ابھی آپ نے جوانوں کے بھی سورہ فاتحہ پڑھا ہے، بزرگوں کا بھی پڑھا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اندر موت ایک ایسی شے ہے جو برحق ہے۔ انسان کی زندگی کے 4 حصے ہیں، 4 حصوں میں انسان کی زندگی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ اب چونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو یہ نہ ہو کہ انہیں بلایا کس نے تھا، لہذا کم سے کم ایک اشارہ تو کر ہی دوں تاکہ آپ بھی تازہ دم ہو جائیں۔ یہ بتائیں 4 حصے ہیں زندگی کے، کون سے؟ بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت۔ بچپن نے خود کو قربان کیا تو جوانی آئی، جوانی نے خود کو قربان کیا تو بڑھاپا آیا، بڑھاپے نے خود کو قربان کیا تو موت آئی۔ 4 حصے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ یہ بتائیے پہلا حصہ کسی نے کہا یہ حق پہ ہے؟ نہیں، توجہ نہیں کر رہے آپ۔ دوسرا حصہ کسی نے کہا یہ حق پہ ہے؟ نہیں۔ تیسرے کو کسی نے کہا کہ حق پہ ہے؟ نہیں۔ لفظوں کو سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ پہلے کو کسی نے نہیں کہا حق پہ ہے، دوسرے کو کسی نے نہیں کہا حق پہ ہے، تیسرے کو کسی نے نہیں کہا حق پہ ہے۔ جیسے ہی بات موت کی آئی تو چوتھے کو سب نے کہا حق پہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ چوتھے کو سب نے کہا حق پہ۔ اچھا پہلے والے کی پہچان کیا ہے؟ کہ بات بات پہ رونا، کوئی شے مانگنی تو رونا، کوئی سوال کرنا تو رونا۔ اس نے جب قربان کیا تو جوانی آئی۔ کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی خون کی روانی ہے، امنگ ہے، جوش ہے، جذبہ ہے۔
کہ تیسرے کی پہچان کیا ہے؟ توجہ ہے کہ تیسرے کی پہچان کیا ہے؟ کہ صاحب تیسرے کی پہچان یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں بڑھاپا. بہت توجہ کیجئے گا, اسے کہتے ہیں بڑھاپا. کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ کہ اس کی پہچان ہر چیز جمع کرنے کی ہے. دیکھیں اہل نظر تشریف فرما ہے, ہر چیز جمع کرنے کی ہے. اب آپ کبھی کسی بزرگ کی الماری کھول کے دیکھیے تو اس میں دنیا سے کی چیزیں مل جائیں گی, ہر چیز ملے گی. جہاں پر پین رکھا ہوگا وہیں آپ کو دنیا کی اور چیزیں نظر آ جائیں گی. توجہ کیجئے, ایک لفظ کہہ کر کے میں گزر جاتا ہوں. دیکھو آپ کے ذوق سماعت تک میں پہنچ پا رہا ہوں نہیں پہنچ پا رہا ہوں, میرے بزرگ مجھے دعائیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. عزیزوں, تیسرے کی پہچان یہ ہے کہ یہ جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے. نہیں, ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. جمع تو کر لیتا ہے مگر ترتیب بھول جاتا ہے. چوتھی چیز ہے موت. موت حق پہ ہے اور ہر مومن کی طلب کا نام ہے موت. چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا, امام نے فرمایا تھا مومن کی زندگی جو ہے وہ ایک قید خانے جیسی ہے. کہ انسان جب قید خانے سے رہائی پاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. مومن دنیا میں انسان کی ایک طلب ہے, حسن طلب. یاد رکھیے کہ فطرت ہے. امیر کائنات سے کسی نے پوچھا تھا مولا زندگی کا بچپن سے سیکھو, بچپن سکھائے گی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جو مولا کائنات نے اشارے کیے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں, بس ایک اشارہ پیش کرتا ہوں. مولا بچپن میں چیزیں پسند کیا ہیں؟ کہ بچوں کا بات بات پہ رونا بہت پسند ہے. وہ ہر ایک کے سامنے نہیں روتے, وہ اس کے سامنے روتے ہیں جس پہ اسے یقین ہوتا ہے. آپ صاحب سمجھے, دنیا میں ہر ایک کے سامنے نہیں رویا جاتا. رونا وہاں ہے جہاں سے حسن طلب ہو, جہاں سے مدح ہو, جہاں سے مل سکے. پھر مولانا نے فرمایا دوسری چیز بہت عزیز ہے مجھے, کہ وہ کیا؟ کہ معاف کرنے کا جذبہ. بچوں میں معاف کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے. صبح جب گھر سے جا رہے تو باقاعدہ جو ہے وہ بچے آپس میں لڑائی کر رہے تھے. شام کو جب آفس سے لوٹ کے آئے تو یہ محسوس ہوا کہ آج تو گھر میں کرفیو لگا ہوگا. بچے جو ہر وقت ساتھ میں کھیلتے تھے آج جو بالکل صبح تو ناراض سے ایک دوسرے کے گریبان کے قریب پہنچ گئے تھے. وہ تو منع نہ کیا ہوتا تو اللہ جانے کیا کیا ہو جاتا, وہ تو سمجھا کے چپ کرا کے چلے آئے ہیں. شام کو جب لوٹ کر کے آئے دیکھا وہی بچے آپس میں قہقہے لگا رہے تھے, گلے میں باہیں ڈال کے ٹہل رہے تھے. اس کا مطلب بچپن نے یہ سکھا دیا ہے کہ اگر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو مصلی پہ بیٹھ کے تم بھی اپنے لیے معافی نہ مانگنا. جب تم صاحب اختیار ہوتے ہوئے اپنے سے چھوٹے کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر تم اس سے کیسے طلب کر معبود تو مجھے معاف کر دے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تیسری چیز جو امام نے اشارہ کیا کہ مجھے بچوں کا سب سے اچھا جو لگتا ہے, چونکہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں, مجھے اور اس کے نکات ہیں جو پیش کرنے تھے مگر نہیں کرتا. چوتھی چیز امام نے فرمائی مجھے جو بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر سخاوت کا جذبہ پایا جاتا ہے. سخاوت کا جذبہ. آپ پوچھیں گے کیسے؟ معصومین فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو, بچوں کے لیے تحفے لے کے جایا کرو. تحفے لے کے جایا کرو. بچوں کا دل بڑا ہوتا ہے. باپ اپنے بچے کے لیے ٹافی چاکلیٹ جو بھی تھا وہ گھر لے کر کے گیا. میری طرف دیکھیے گا, جیسے ہی گھر لے کر کے گیا 5-14 جو بھی چاکلیٹ یا ٹافی تھی اسے لے آ کر کے بچے میں تقسیم کر دیا. بیٹے نے خوشی خوشی سے قبول کیا. چند لمحوں کے بعد جب ہم بیٹے سے ملنے کے لیے گئے تو اس کا سارا ہاتھ خالی تھا. میں نے کہا بیٹے میں آپ کے لیے 4 ٹافی لایا تھا, 5 لایا تھا, 14 لایا تھا, 12 لایا تھا, وہ ٹافی کیا کیا آپ نے؟ کہا بابا وہ میں نے اپنے دوستوں میں تقسیم کر دی. بابا میں نے وہ اپنے دوستوں میں تقسیم کر دی. کہ میرے لال میں لایا آپ کے لیے تھا تو آپ نے دوستوں میں کیوں تقسیم کی؟ بچہ مسکرا کے جواب دے گا بابا لانے والا اتنا سخی ہے کہ جس پہ یقین اتنا ہے کہ جو باپ میرے لیے آج لا رہا ہے وہی باپ کل بھی دینے والا ہے. اس کا مطلب بچپنا یہ سکھا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسے جمع کر کے مت رکھنا, اہل حق تک پہنچا دینا. جو رازق آج بھی ہے وہی کل بھی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ دنیا سیکھنے کے لیے ہے, عبرت ہے ہمارے لیے. معصومین ارشاد فرمانے خدا کی قسم اگر یہ در اہل بیت نہ ہوتا تو ہمیں زندگی کے فلسفے کو کوئی سمجھانے والا. آخری بات امام فرماتے ہیں مجھے بچوں کا گھروندوں سے کھیلنا بہت پسند ہے. آخری بات, بچوں کا گھروندوں سے کھیلنا بہت پسند ہے. مولا گھروندوں سے کھیلنا کیوں پسند ہے؟ امام فرماتے تم نے دیکھا نہیں کہ جب وہ کھیلتے تیز دھوپ, بھوکے پیاسے,
پورے کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ وہ ایک گھروندہ بنا رہا ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا، وہ ایک گھروندہ بنا رہا ہوتا ہے. جب گھروندہ مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو ایک آواز آتی ہے. کس کی آواز؟ کہا ماں کی آواز، باپ کی آواز. جیسے ہی وہ آواز آتی ہے وہ ایک گھروندے کو توڑ کر کے، گھروندے کو چھوڑ کر کے اس آواز کی طرف چل دیتا ہے کہ جس آواز پر اسے یقین تھا، جو آواز دینے والا تھا. اس کا مطلب بچپن نے یہ بتایا ہے یہ گھروندہ کھیلنے کے لیے تو ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے. امام فرماتے ہیں یہ دنیا ضرورت کے لیے تو ہے، دل لگانے کے لیے نہیں ہے. ایک سال بہت بڑا پر محمد و آل محمد. عزیزوں، یہ فلسفہ حیات کو معصوم ارشاد فرما رہے اور بتا رہے ہیں. یہ حسین ہے، اسے پہچانو. یہ حسین ہے، اسے پہچانو. خدا کی قسم اگر یہ کربلا نہ ہوتی تو ہمیں فلسفہ حیات سمجھ میں نہ آتی. آپ پوچھیں گے کیسے؟ پہچاننے کے لیے بس ایک چھوٹی سی بات کروں. اس وقت میں نے اپنا موبائل کسی کو دے دیا، اپنے دوست کو دے دیا ہے، ورنہ میں ایک مثال پیش کرتا. آپ کے پاس ایک موبائل ہو، بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے تو میرے بزرگ مجھے دعائیں دیں گے. موبائل جو ہے اس کے اندر دنیا بھر کے سافٹ ویئر، دنیا بھر کے اپلیکیشنز موجود ہیں. آج یہاں بیٹھے بیٹھے آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو معلوم کرنا ہے تو آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں. اس وقت موسم کیا ہے؟ انجمن حیدری ہلور انتظام کر رہی ہے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اسی موبائل سے پتہ چل جائے گا. پاس میں کون سا ہاسپٹل ہے، کون سا پلین گزر رہا ہے، کون سی ٹرین آ رہی ہے، کس منسٹر کا گزر ہو رہا ہے، اس وقت دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. مگر یہ ہر ایک نہیں معلوم کر سکتا ہے. جسے اس کی معرفت ہوگی وہی معلوم کر سکے گا، جسے اس کی معرفت ہوگی. ورنہ ہم تو دیکھتے امام نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو پرانے زمانے کی تربیت نہ دو، وہ آئندہ زمانے کے لیے ہیں. اللہ بھی اپڈیٹ کر کے بھیج رہا ہے انہیں. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیے، انہیں بتانا نہیں پڑتا موبائل آپریٹ کیسے کرنا ہے. وہ بزرگوں سے زیادہ ایکٹیو ہیں بہت تیزی سے. اللہ انہیں بھی اپڈیٹ کر کے بھیج رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ کب کیسے استعمال کرنا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو عزیزوں، بچوں کو پتا ہے کیسے استعمال کرنا ہے. میں نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا، ایک بچے کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا. انہیں جب کسی کا نمبر لینا ہوا تو بغل سے ایک ہاتھ سے ڈائری نکالی، دوسرے سے موبائل نکالا. توجہ ہے؟ اب موبائل ڈائری کھول کے موبائل آپریٹ کیا. ایک بچہ بیٹھا تو انہوں نے کہا ڈائری اللہ جانے میں لگتا گھر بھول کے چلا آیا. اس نے کہا پریشان نہ ہوئیے، میں نمبر ابھی نکال کے دے دیتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب اس بچے کو اس موبائل کی معرفت ہے. جسے معرفت ہوگی وہ اس کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں وہ اس سے استفادہ کرے گا. اب سمجھے آپ، کربلا حسین نے جو بنائی ہے، کربلا ہر ایک کے لیے نہیں تھی، کربلا ان کے لیے تھی جو حسین کو پہچانتے تھے، جنہیں حسین کی معرفت تھی. ایک سال بہت بڑے پر محمد و آل محمد. میں نے گفتگو سمیٹ دیا. زہیر ابن قین، وہب قلبی، اللہ جانے کیسی کیسی عظیم شخصیتیں جو کربلا میں زہرا کے لال کے قدموں میں آئے. حر کو دیکھیے، فیصلہ لیا، آ کے آقا کے قدموں میں سر رکھ دیا. توجہ ہے؟ حسین ابن علی علیہ السلام نے کربلا منعقد کی ہے، کربلا تعمیر کی ہے، کربلا بنائی ہے. یاد رکھیے گا، کربلا جو ہوئی ایک عالم دین کا بہت اچھا سا نقطہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں سرحد مصائب میں داخل ہونے کے لیے. توجہ کیجئے گا کہ زہرا کے لال نے کربلا منعقد کی ہے، ورنہ ساتھ چلنے والے بہت سے آئے تھے، سب کو واپس کر دیا تھا. جاؤ، چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ. کیوں واپس کیا تھا؟ کہا مجھے وہ میرے ساتھ چلے کہ جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، میرے ساتھ وہ چلے کہ جس نے کبھی کسی کو ستایا نہ ہو، میرے ساتھ وہ چلے جس کا بندوں کے اوپر کوئی حق نہ ہو. اس کا مطلب زہرا کے لال کا جو انتخاب ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. پہلے کی جنگیں اور کربلا کی جنگ میں بہت بنیادی فرق ہے. کربلا کی جنگ جو ہوئی تھی اس کا بنیادی ضرورت کا نام تھا کلمہ لا الہ الا اللہ، مگر یہاں کلمہ معیار نہیں بنایا گیا، کربلا میں کردار معیار بنایا گیا ہے. توجہ ہے؟ کربلا میں کردار معیار بنایا گیا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی رہی ہے اور جو پہلے کی جنگ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے کی جو جنگ ہوئی ہے مد مقابل اسلام والا
فیصلہ نہ تھا. اب جو جنگ ہو رہی ہے اس میں کلمہ گو سامنے کھڑے ہیں. فرق یہ کرنا ہے حق کدھر ہے. ادھر بھی نمازی, ادھر بھی نمازی, ادھر بھی حاجی, ادھر بھی حاجی, ادھر بھی حافظ, ادھر بھی حافظ. اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ حق پہ کون ہے؟ حر نکل کے بتائے گا جدھر حسین ہے ادھر حق ہے. ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. حر نکل کے بتائے گا جدھر حسین ہے ادھر حق ہے. اللہ اکبر. یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا یہ چھوٹے چھوٹے اشارے تھے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے عرض کیا ہے, ورنہ اہل نظر تشریف فرما ہے, انہیں ممبر پہ ہونا چاہیے تھا. میں بیٹھ کے ان کو سنتا اور ان سے کچھ سیکھتا, لیکن یہ آپ کی محبتیں. بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ نے سماعت کیا. اور یہ یاد رکھیے گا اس کربلا کو تعمیر کرنے کے لیے زہرا کے لال نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے. اس کربلا ہم تک پہنچی ہے. آپ اگر غور سے سنیے تو ایک بچی کی چیخ کی آواز آج بھی کانوں سے ٹکراتی ہے. اس کے سسکیوں کی آواز آج بھی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگتے ہیں. ایک 4 برس کی یتیمہ جسے حسین اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے. اس کربلا کو مظلوم کربلا نے جو منعقد کیا ہے اس میں زہرا کے لال کو قدم قدم پہ رلایا گیا ہے. ورنہ جوان کے سینے سے برچھی نکالنا یہ آسان نہ تھا. ایک 6 ماہ کے بچے کے لیے سوال آب یہ آسان نہ تھا. بہنوں کی چادر چھینی جائے یہ آسان نہ تھا. خیموں کو آگ لگایا جائے یہ آسان نہ تھا. دنیا پوچھتی ہے کب تک روگے, کب تک آنسو بہاؤ گے. میرا بھی دنیا سے سوال ہے, انصاف سے بتاؤ, کسی بچی کا باپ مارا جائے تو کیا اسے تماچے لگایا جاتا ہے؟ آپ کی آوازیں بلند ہونے لگیں. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. رونے والوں, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ جو بچی باپ کے سینے پہ سوتی تھی, باپ کا کٹا ہوا سر تھا, لاش سے لپٹی ہوئی تھی, رو لینے دیتے اسے؟ تم نے تازیانہ مار کر کے بچی کو باپ سے الگ کر دیا. جس بچی کو بابا نے بڑے ارمانوں کے ساتھ بندے پہنائے تھے وہ تو اتار رہی تھی, کہہ تو رہی تھی مجھے اتارنا نہیں آتا, رک گئے ہوتے. تم نے بندے کھینچ لیے اس کے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم نے بچی کو قدم قدم پہ رلایا. تم نے اونٹ کی پشت پہ جکڑ کے اسے باندھ دیا. جس کا گھر بار مارا جا چکا ہو, جس کا چچا فرات کے ساحل پہ سو رہا ہو, جس کے بھائیوں نے ایڑیاں رگڑ کر کے مقتل میں دم توڑ دیا ہو, تم نے اس بچی پہ رحم نہ کھایا. اچھا تو ٹھیک ہے, کم سے کم رات میں بچی بابا سے ملنے جا رہی تھی, اسے جانے دیتے. بابا سے رونا چاہتی تھی لپٹ کر کے. تمہیں یاد نہیں ہے کہ وہ جب پیاسی بچی عصر عاشور جب بابا جا رہا تھا تو لپٹ کے کہتی تھی, بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اس بچی کو تم نے رو لینے دیا ہوتا, اس بچی کو باپ سے مل لینے دیا ہوتا, لیکن تم نے اسے باپ سے ملنے بھی نہ دیا. بیتاب بھائی, مجھے 2 مصرے اس وقت یاد آ گئے ہیں. میں ہلور کے تمام جوانوں کی اور آئے ہوئے تمام زائرین و مومنین کے اپنے بزرگوں کی اس دعا کے ساتھ کہ خالق ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے, یہ ماتمی جوانوں کو زندگی اور حیات عطا کرے, کامیابی کے مدارج یہ طے کریں. میں 2 مصرے مجھے یاد آ گئے بے ساختہ. میں آپ کے سامنے پورا کربلا کا منظر ہے کہ ایک بچی نے غریب باپ کو لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا, بابا کو اپنے روتے ہوئے دیکھا تھا. آپ کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی ہوں گی, مجھے نہیں پتہ یہ جو اہل نظر تشریف فرما ہیں ان میں کون سا ایسا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں. دن بھر کا تھکا ماندہ باپ جب شام کو لوٹ کے گھر جاتا ہے تو بیٹیاں ہی ہیں جو چہک کے باپ کا استقبال کرتی ہیں, تھکن دور ہو جاتی ہے. مگر ان بچیوں کی ایک صفت اور ہوتی ہے, یہ بچیاں ان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ باپ کو اگر ذرا سا زخم لگ جائے
تو وہ ہر ایک سے کہتی تمہیں پتہ نہیں بابا کو زخم لگا ہے، بابا کو زخم لگا ہے، بابا کو زخم لگا۔ آپ اپنے آنسوؤں پہ قابو نہ پا سکیں گے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزوں، تاریخ کہتی کہ جس سکینہ کا بابا جب مقتل میں مارا گیا تو رہوار جب خیمے پہ آیا تھا تو یہ کچھ بولی نہیں، بس اس کے قریب جا کے کہتی مجھے اتنا بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا نہیں؟ نہیں، گھٹ کے نہ روئیے گا، گھٹ کے نہ روئیے گا، اتنا بتا مجھے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا۔ عزیزوں، وہی سکینہ 11 محرم کو اسیر کر کے جب لے جائی جانے لگی، اب وہ 2 مصرے پڑھتا ہوں۔ سجاد کو قیدی بنا دیا گیا، ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ سجاد سکینہ کے قریب آئے، اب شاعر نے یہاں پہ رقم کیا، وہ کہتا ہے کہ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے۔ سن رہے نا آپ؟ دریا والی مسجد میں بیٹھے، غازی سے منسوب ہے یہ روضہ۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا، چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے۔ اللہ، جب سے چچا فرات پہ گیا ہے، سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے مشک باندھی تھی اور رخصت کیا تھا، بچوں کو لیے در خیمہ پہ بیٹھی تھی۔ خدا کسی بچوں کو ایسے مایوس نہ کرے۔ وہ دیکھو علم جا رہا، وہ دیکھو علم جا رہا، وہ دیکھو۔ ہر بچہ سوکھا ہوا مسکیزہ کلیجے سے لگائے بیٹھا تھا۔ عباس کی بھتیجی کہتی تھی علم آ جائے گا پیاس بجھ جائے گی، علم آ جائے گا پیاس بجھ جائے گی، وہ دیکھو علم، وہ دیکھو علم۔ علم جب تک جاتا رہا، سکینہ بچوں کو تسلی دیتی رہی، مگر جیسے جیسے علم جھکنے لگا، سکینہ خاموش ہوتی چلی گئی، سکینہ خاموش ہوتی چلی گئی، سکینہ خاموش ہوتی چلی گئی۔ جب غریب بابا خالی علم لے کے آیا تو اتنا پوچھا چچا کہاں ہے؟ کہ بیٹا فرات پہ سو گئے۔ اب سکینہ نے پلٹ کے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ تھی زندان شام میں بھیا سجاد سے کہتی تھی بھیا پیاس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اے چچا، جب سے تم پیاسے مارے گئے، سکینہ نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جوانوں، ہمیشہ یہ خیال رکھنا، مجھے دور تک مجمع نظر آ رہا ہے، جہاں آپ نے اس درگاہ میں جہاں در چوما ہے، جہاں آپ نے اپنی نالین اتاری ہے، آپ کو پتہ ہے وہاں کون بیٹھتا ہے؟ خبر ہے آپ کو کون بیٹھتا ہے؟ وہ جس نے بہن کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا ہے، وہ جس کے سامنے بہن تماچے کھاتی رہی ہے، جو رو کے کہتا تھا بہن مجھے معاف کر دینا، میں تجھے تماچوں سے بچا نہ سکا، بہن مجھے معاف کر دینا، تجھے جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا۔ آج یقین جانے انجمن حیدری ہلور نے جب اہتمام کیا ہوگا، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، نجف سے علی ضرور آئے ہوں گے، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، فراز سے غازی ضرور آئے ہوں گے، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، سجاد غریب ضرور آئے ہوں گے۔ ارے کوئی بھی نہ آیا ہو، وہ ماں ہی ہوگی جسے رباب کہتے ہیں، ہائے جس کے 2 بچے، ایک پیاسا مارا گیا، ایک پیاسی زندان میں سو گئی۔ اللہ اکبر، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کر۔ آج سفر کی 9 ہے، شب 10 ہے نا؟ کس کی شہادت کی تاریخ ہے؟ بی بی کے، اسی لیے تو تم نے صف ماتم بچھائی ہے۔ بس ختم کر رہا ہوں، مجھے 40 منٹ دیا گیا تھا، میرے خیال 5 منٹ میرے پاس اور بچے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بلایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں مصائب کے فقرے آپ کے حوالے کر دوں۔ آپ رو رہے ہیں، خدا کرے آپ کا گھر آباد ہو، آپ کے سامنے آپ کی بچی کو کوئی تماچے نہ لگائے، خدا کرے آپ کے سامنے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا، ابھی اس وقت آج پوری دنیا کے اندر ایک ایشو میڈیا میں ہائی لائٹ ہے نا؟ ہر آدمی کہہ رہا نہیں یہ غلط، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہوا کہ چھوٹے سے بچے کو تماچا لگایا گیا، پوری دنیا احتجاج کر رہی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ 4 برس کی بچی، اس کا تو باپ مارا گیا تھا، سمر نے بھرپور تماچا مارا تھا۔ جب یہ سفر طے کرتی تھی تو اپنے بھیا سجاد سے کہتی تھی بھیا ان سے کہہ دو میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے، بھیا ان سے کہہ دو یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے۔ بس عزیزوں، آپ کی آوازیں بلند ہیں،
خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں یہی حق گریہ ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ دعا کرنے کا وقت ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ خالق آپ سب کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے لے جائے۔ جائیے کربلا، جائیے، جا کر کے پرسہ دے کے آئیے گا، لیکن خبردار جوانوں، جاؤ، ضرور جاؤ، اور اس جگہ ضرور جانا جہاں عباس کے بازو کٹے تھے، اس مقام پہ ضرور جانا جہاں غازی کی زری ہے۔ تڑپتے ہو نہ جانے کے لیے، لپٹ جانا زری سے، سارے پرسے دینا، لیکن خبردار ایک بات کی احتیاط کرنا، غازی کے زری کے قریب جا کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ غازی سکینہ کے رخسار پہ تماچے کیسے لگے۔ عباس برداشت نہ کر سکے گا، خبردار نہیں۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ایک زائر کربلا معلیٰ زیارت کے لیے گیا، کربلا معلیٰ زیارت کے لیے گیا۔ جب وہ زیارت کے لیے گیا تو گھر سے رخصت ہو رہا تھا، اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس نے پوچھا، بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا، بیٹا میں کربلا جا رہا ہوں۔ بابا جلدی آ جانا۔ ہاں میری لاڈلی، میں ضرور آؤں گی۔ بچیاں بہت دن تک اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی ہیں، یہی تو وجہ تھی زندان میں 4 برس کی سکینہ روز کہتی تھی، بھیا قیدیوں کا کوئی گھر ہوتا ہے وہ یہی مر جاتے ہیں، قیدیوں کا کوئی گھر ہوتا ہے یہ یہی مر جاتے ہیں۔ عزیزوں، وہ بچی اپنے باپ سے رخصت ہو رہی، بابا جاؤ۔ اچھا، یہ کربلا کے مصائب سن کے اتنا تڑپا ہوا تھا کہ جب یہ کربلا پہنچا تو بہت رویا، اور رونے کے بعد ذریعے سرکار ابا عبداللہ کے قریب جا کر کے اس نے ایک عہد کر لیا، اور عہد یہ کیا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، اب میں یہیں مر جانا چاہتا ہوں۔ سوچئے ذرا، سوچئے جوانوں، کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب تم گھر سے چلتے ہو تو تمہارے ساتھ کربلا والوں کی دعائیں چلتی ہیں، ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی آقا زادی تمہیں دعائیں دیتی ہے نا۔ ماتم جب کرتے ہو تو غازی تمہیں دعائیں دیتا ہے، اکبر تمہارے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اکبر، جس نے غریب بابا کو دیکھا تھا وہ تمہیں دعا کرتا ہے۔ عزیزوں، جب یہ کربلا گیا تو اس نے عہد کر لیا، میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا، میں لوٹ کے گھر نہیں جاؤں گا۔ مگر ایک روز وقت گزر گیا، مہینہ، سال، یہ وہیں کربلا میں تھا۔ اس کی آنکھ لگی روتے روتے، تو اسے محسوس ہوا کوئی کہہ رہا جا گھر چلا جا۔ یہ کہتا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا، چونک کے اٹھا، کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا، کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ کون ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے گھر چلا جا، میں گھر نہیں جاؤں گا؟ کہنے والے نے کہا، تو نے دیکھا نہیں ہر وقت جنازے آتے رہتے ہیں۔ یہ جنازے کس کے ہیں؟ یہ ان کے ہیں کہ جو کربلا آنے کی خواہش رکھتے ہیں یا جنہوں نے وصیت کیا ہے، ان کے لاشیں یہاں لائے جاتے ہیں۔ جا، اب تو یقین آ گیا، گھر چلا جا۔ وہ کہتا نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا۔ ایک روز بیٹھا رو رہا تھا کہ اس کی آنکھ لگ گئی، کانوں میں کسی نے ایسے کہا، اے زائر مجھے اچھا نہیں لگتا، جا گھر چلا جا۔ یہ چونک کے اٹھا، رونے لگا۔ آواز دیا، کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی گستاخی ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں، کوئی غلطی گستاخی نہیں ہوئی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہا کیا نہیں اچھا لگتا؟ کہا جب سے تو یہاں آیا ہے اپنی ایک بچی کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ روز میرے عزا خانے میں آتی ہے اور آ کے کہتی میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے بھیج دو، میرا بابا کربلا گیا ہے، اسے بھیج دو۔ دل چاہتا میں کہوں، اے آنے والی آواز، اس باپ کی بیٹی کا رونا دیکھا نہ گیا؟ زندان میں ایک بچی آواز دے رہی، بابا۔ ہاں یہی پرسے کا حق ہے، بس ختم کر دیا۔ بابا 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 کی آوازیں دے رہی ہے۔ عزیزوں، آج وہی تاریخ ہے جب زندان میں بچی موت کی آخری ہچکی لیتی ہے۔ بھیا سجاد، خدا حافظ، سجاد نے رو کے کہا، بہن اس غربت میں بھائی کا ساتھ چھوڑ کے نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، روز شام ہوتی تھی تو روز یہ کہتی تھی بھیا گھر کب چلیں گے؟ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بہن اپنے آشیانوں کو، بھیا ہم قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہے یا ہمیں اسی زندان میں مر جانا ہے؟ بابا کربلا میں ہیں، ہم زندان میں ہیں، لاشیں کربلا میں ہیں، ہم زندان میں ہیں۔ عزیزوں، روز روتی تھی۔ شام کو آزاد بچے گزرتے تھے، گزرنے کے بعد اس بچی کی آواز میں ایسا کرب تھا کہ بچے تڑپ جاتے تھے، پوچھتے تھے کون بچی ہے جو رو رہی ہے؟ آج جب وہ لوٹ کے گھر گئے تو عزیزوں، ماں باپ سے کہا اللہ جان
جانے کون بچی ہے جو زندان میں تڑپ کر کے روتی ہے۔ ماں باپ نے کہا ہم نے بھی سنا ہے کوئی بچی ہے یتیمہ ہے جس کا باپ مارا گیا ہے۔ انہوں نے پہلی بار لفظ یتیمہ سنا۔ یہ سارے بچے زندان کے در پہ آئے، آنے کے بعد دیکھا ہے قیدی بیٹھا ہے، کہا قیدی ہم آزاد بچوں کا سلام لے لو، ذرا اس یتیمہ کو بلاؤ تو جس کی آواز ہم روز سنتے ہیں۔ وہ سن رہے، میں ختم کر دیا 2 سے 3 منٹ۔ عزیزو اس نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، زندان کے اندھیرے میں گیا۔ اب بچے پنجوں کے بل کھڑے اس بچی کا انتظار کر رہے تھے، مگر بچوں نے سوچا بھی نہیں تھا جیسے ہی زندان کے اندھیرے سے وہ بچی ان معصوموں کے سامنے آئی تو بچوں نے دیکھا، بچوں کی چیخ نکل گئی، کسی نے منہ پہ تماچا مارا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ بچی کی کیفیت دیکھی، رخسار نیلے پڑے تھے، کان سے لہو بہ رہا تھا، دامن جلا ہوا تھا، سر پہ گرد کربلا پڑی تھی، روتے ہوئے گھروں کو چلے گئے۔ اب جو یہ گھر گئے تو عجیب کیفیت تھی۔ ماں باپ نے بچوں کو سمجھایا، بلایا، سلایا، وہ کہتے نہیں ہم سوئیں گے نہیں۔ کہا پانی پی لو، کہا ہم پانی نہیں پئیں گے۔ کہا کھانا کھا لو، کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ جس بچی کو دیکھ کے آئے ہیں وہ کئی روز کی بھوکی اور پیاسی معلوم ہوتی ہے۔ لو عزیزو صبح نمودار ہوئی، بچے پانی، کھانا، لباس، غذا لے کے زندان کے در پہ آ گئے۔ آواز دیا قیدی ہم بچوں کا سلام لے لو۔ قیدی نے جواب سلام دیا کہ اے قیدی دیکھو ہم پانی لائے ہیں، ہم کھانا لائے ہیں، ہم لباس لائے ہیں، ذرا اس بچی کو بلاؤ تو۔ قیدی رونے لگا، آواز دی رو نہیں ہم پانی لائے ہیں۔ آواز دیا بچوں تم نے آنے میں دیر کر دی، میری بہن شب میں مر گئی، اے کاش اس کی زندگی میں آ گئے ہوتے تو اس کے کلیجے پہ زخم نہ ہوتا۔ بھائیا ہم پہ کسی نے رحم نہ کھایا، بھائیا ہمیں صرف تماچے ملے، بھائیا ہم نے ظلم کا سامنا کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ انجمن کہاں سے یار اسٹارٹ ہے؟ انجمن حیدری دستے سے گزارش ہے کہ سب بستہ ہو لیں۔ صدا جناب راشد نفیس رضوی صاحب پیش کریں گے، اس کے بعد استاد فضل احمد صاحب نوحہ پیش کریں گے، اس کے بعد شیزان رضوی، شارف رضوی اور آصف شکیل صاحب نوحہ پیش کریں گے اور علم کا جلوس روضے تک لے کر جائیں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب راشد نفیس صاحب سے کہ وہ آئیں اور صدا پیش کریں۔ ماتم حسین۔ کربلا والوں کا کربلا
کربلا والوں کا، کربلا والوں کا مناتی ہے صدا غم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، 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 ہاں حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہاں حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہاں روز ازل سے ہی عزادار ہیں ہم سب، کرتے ہیں پورا شہ مظلوم کا منصب، ہاں روز ازل سے ہی عزادار ہیں ہم سب، کرتے ہیں پورا شہ مظلوم کا منصب، روز ازل سے ہی عزادار ہیں ہم سب، کرتے ہیں پورا شہ مظلوم کا منصب، فاطمہ زہرا کی، فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا ثمر ہم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہاں کربلا والوں کا، کربلا والوں کا، کربلا والوں کا مناتی ہے صدا غم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہاں یہ ہے عزادار حسین ابن علی کے، کر لو قبول ہے میرے مرسل کے نواسے، ہاں یہ ہے عزادار حسین ابن علی کے، کر لو قبول ہے میرے مرسل کے نواسے، ہاں یہ ہے عزادار حسین ابن علی کے، کر لو قبول ہے میرے مرسل کے نواسے، یہ ہے عزادار حسین ابن علی کے، کر لو قبول ہے میرے مرسل کے نواسے، یہ ہے عزادار حسین ابن علی کے، کر لو قبول ہے میرے مرسل کے نواسے، انجمن حیدری، انجمن حیدری ہلور کا ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہاں کربلا والوں کا، ہاں کربلا والوں کا مناتی ہے صدا غم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، حیدری ماتم ہے یہ، حیدری ماتم، ہے ماتم شبیر صدا ہوتا رہے،
فرش عذاب بچھتا رہے گا. ہاں ماتم شبیر صدا ہوتا رہے گا, گھر میں میرے فرش عذاب بچھتا رہے گا. ہاں ماتم شبیر صدا ہوتا رہے گا, گھر میں میرے فرش عذاب بچھتا رہے گا. ماتم شبیر صدا ہوتا رہے گا, گھر میں میرے فرش عذاب بچھتا رہے گا. ہاں ماتم شبیر صدا ہوتا رہے گا, گھر میں میرے فرش عذاب بچھتا رہے گا. جسم میں جب تک ہے, جسم میں جب تک ان عزاداروں کے ہے دم, حیدری ماتم ہے یہ, حیدری ماتم, حیدری ماتم ہے یہ, حیدری ماتم. ہاں کربلا والوں کا, کربلا والوں کا مناتی ہے صدا غم, حیدری ماتم. پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. ہائے پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. ہے پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. ہے پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. پرچم عباس کے سائے میں سمٹ گئے, اپنی نفیس آنکھوں سے ہم اشک بہا گئے. دیتے ہیں سجاد کو, دیتے ہیں سجاد کو ہر زخم کا مرہم, جناب استاد فضل صاحب نوحہ خوانی کرنے جا رہے ہیں. یقیناً یہ ماتم ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا. ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا, ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا, باقی رہے نہ نام جہاں میں حسین کا, لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا. عباس با وفا کے لہو میں دھلا ہوا, اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. عباس با وفا کے لہو میں دھلا ہوا,
اب بھی حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا. میں گزارش کر رہا ہوں نوحہ خوانی کے لیے جناب استاد فضل احمد صاحب سے مائک پر تشریف لائیں. ماتم حسین.
जिंदा में यही कह के अजीज सो गई शाम के जिंदा में यही कह के अजीज सो गई शाम के जिंदा में यही कह के अजीज सो गई शाम के जिंदा में यही कह के अजीज अपने सीने पे सकीना को सुला लो बाबा आखिरी यादों की चुभन दिल में बसा ले गई ज़ैनब यादों की चुभन दिल में बसा ले गई ज़ैनब यादों की चुभन दिल में बसा ले गई ज़ैनब
صرف ایک ہی نوحہ ہوگا جسے شیزان رضوی صاحب، شارف رضوی صاحب اور آصف شکیل صاحب پیش کریں گے، اور نوحے کے بعد علم کا جلوس روضے تک جائے گا۔ ماتم حسین۔ چھٹ کر کرب بلا میں زینب مضطر آئی ہے، خواب سے چوکو سید والا آپ کی خواہر آئی ہے، خواب سے چوکو سید والا آپ کی خواہر آئی ہے، خواب سے چوکو سید والا آپ کی خواہر آئی ہے، خواب سے چوکو سید والا آپ کی خواہر آئی ہے، خواب سے چوکو سید والا آپ کی خواہر آئی ہے، ہائے کیسے بتائیں زینب مضطر بھائی سے اپنے بات یہ جا کر، کیسے بتائیں کیسے بتائیں زینب مضطر بھائی سے اپنے بات یہ جا کر، کیسے بتائیں زینب مضطر بھائی سے اپنے بات یہ جا کر، آپ کی دختر کی زندہ میں، آپ کی دختر کی زندہ میں، آپ کی دختر کچھ تو بتاؤ ماں کو میری جان، درد کہاں ہے اکبر ذیشان، کچھ تو بتاؤ ماں کو میری جان، ہائے درد کہاں ہے اکبر ذیشان، کچھ تو بتاؤ ماں کو میری جان، درد کہاں ہے اکبر ذیشان، کچھ تو بتاؤ کچھ تو بتاؤ ماں کو میری جان، درد کہاں ہے اکبر ذیشان، کچھ تو بتاؤ ماں کو میری جان، حال تمہارا پوچھنے بیٹا، حال تمہارا پوچھنے بیٹا، حال تمہارا پوچھنے بیٹا، شام سے مادر آئی ہے،
کہتی ہے رو کر تربت شہ پر دل کو پکڑ کر زینب مصطفی رو کر تربت شہ پر آپ سے ملنے یہ دکھیاری آپ سے ملنے یہ دکھیاری آپ سے ملنے یہ دکھیاری شان سے ہو کر آئی ہے مقطع سماعت کریں. آئے جمال زار ہمارا سوچ کے اب پھٹتا ہے کلیجا ہائے جمال زار مقطع بطور خاص ہائے جمال زار ہمارا سوچ کے اب پھٹتا ہے کلیجا ہائے جمال زار ہمارا سوچ کے اب ہائے ہائے جمال زار ہمارا سوچ کے اب پھٹتا ہے کلیجا ہائے جمال زار ہمارا سوچ کے اب پھٹتا ہے کلیجا قید کے وہ آزار اٹھا کے قید کے وہ آزار اٹھا کے قید کے وہ آزار اٹھا کے آل پیغمبر آئی ہے دو شعر فرمائش کے طور پہ اہل عزا اہل وفا شبیر کا ماتم کرو اہل عزا اہل وفا شبیر کا ماتم کرو ہائے اہل عزا اہل وفا شبیر کا ماتم کرو اہل شبیر کا ہائے تم ہو دعائے سیدہ تم ہو دعائے سیدہ ہائے تم ہو دعائے سیدہ تم ہو ہائے شبیر کا ماتم کرو ہائے کہتے ہیں یہ ہم سے اشک عالم ہوتا رہے ذکر غم دم بدم ہائے سجتا رہے شاہدی کا عالم بچھتا رہے یہ صدا فرش غم ہائے سجتا رہے شاہدی کا عالم بچھتا رہے یہ صدا فرش غم یاد آئے جا بھی کربلا یاد آئے جا بھی کربلا
आप हज़रात जुलूस के साथ रोज़े तक चलें। ये जुलूस रोज़े तक चलेगा, ये सामने। और एक ऐलान समाअत फरमाएं। 10 सफ़र 28 अगस्त को जनाब कैसर अब्बास रिंकू की जानिब से 403/69 कटरा विज़न वे चौपटिया डोर वाली मस्जिद मोड़ दरगाह हज़रत अब्बास रोड रुस्तम नगर लखनऊ में 6 बजे ख़वातीन की मजलिस होगी और 8:30 बजे जनाब क़िरतास करबलाई साहब हज़रात की मजलिस को खिताब फरमाएंगे। और 11 सफ़र को दरगाह हज़रत अब्बास में अंजुमन हैदरी हल्लौर ब्रांच लखनऊ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी प्रोग्राम होगा। आप हज़रात जुलूस के साथ रोज़े तक तशरीफ़ ले चलें।